اتنے مجمع کی توقع نہیں تھی، جتنا مجمع آیا الحمدللہ وہ توقع سے زیادہ ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ اور بہت سکون کے ساتھ مجمع رہا، سکون کے ساتھ، کوئی انتشار کوئی ہنگامہ نہیں، بہت سکون سے رہا مجمع، اور طلب کے ساتھ مجمع نے باتوں کو بھی لیا۔ اللہ پاک نے بہت اپنے فضل سے بہت ہی خیر و خودی کے ساتھ وہ ایک اجتماع پورا ہوا۔ اب مزید 3 کی ہے، اللہ اس کو بھی خیر و عافیت کے ساتھ پورا۔ اب دوسرے اجتماع والے، جو دوسرا اجتماع ہونے والا ہے، ان کے بارے میں جو یہ ہدایات پہلے اجتماع کو دی تھی وہی ہدایات دوسرے اجتماع کے لیے دی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جماعتوں میں جانے والوں کو جمعہ کی رات کو ہی جوڑ لیں، اپنے اپنے مسجدوں میں جمعہ کی رات سے جوڑ لینا، ان سے کہنا کہ بھائی تمہارا چلہ سنیچر سے شروع ہے۔ الحمدللہ اکثر مقامی لوگ مسجدوں میں پڑے ہوئے ہیں، مسجدوں میں جماعتیں پڑی ہوئی ہیں، تو جو نکلنے والے ہیں اجتماع سے ان کو بھی اپنی اپنی مسجدوں میں رات کو ہی اصول کر لینا، بستر ان کے چلے کا بستر اصول کر لینا، 3 چلے کا بستر اصول کر لینا، کیونکہ اگلے دن اتنا موقع نہیں ہوگا اصولی کا، تو جمعہ کے دن ہی بستروں کے ساتھ جماعتوں میں جانے والے 3 چلے میں جانے والے وہ رات آ کر اپنی مسجدوں میں گزاریں، وہاں جماعتیں بھی موجود ہیں ان کے ساتھ گزاریں رات، تو جماعتیں وصولیہ بھی کریں، بستر اصول کریں، ان کے بستر اصول کر کے لا کے اپنے مسجدوں میں ان کو جمع کر لیں۔ پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ فجر کی نماز کے بعد مختصر گشت کریں، مختصر وقت کے لیے، یعنی یاد دہانی کا، اور ساتھیوں کو مسجد میں جمع کریں۔ مسجد میں جمع کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ان کو ہدایات دیں، 15-20 منٹ، کوئی لمبا چوڑی ہدایات نہیں، 15-20 منٹ، کہ بھائی ہم اجتماع میں جا رہے ہیں، ایسے جا رہے ہیں جیسے جماعت میں جاتے ہیں، جیسے 3 دن کی جماعت میں جاتے ہیں، اس طرح یہ مجمع نہیں ہے، یہ جماعت کی طرح ہم جا رہے ہیں، ہر مسجد کی جماعت جا رہی ہے، اجتماع میں شرکت کے لیے ہماری مسجد کی جماعت جا رہی ہے، وہاں کیسے وقت گزارنا اس کی تھوڑی سی ہدایات دے کر پھر وہاں سے دعا کر کے روانہ کریں۔ اگر وہ اپنی اپنی سواریوں میں جا رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دعا کر کے، ہدایات سن کر دعا کر کے اور بتا بھی دیں کہ انشاءاللہ صبح کو تھوڑی سی ہدایات ہوں گی، دعا ہوگی، اور دعا کر کے ہم اجتماع میں جائیں گے۔ اب اجتماع میں پہنچنے کے بعد جو قیام کی جگہ ہے، ہر حلقے کی جگہ ہے، ہر حلقے کی جگہ بتائیے نا قیام کی، اس میں مسجد وقت ہے، حلقے کی جگہ میں مسجد وقت ہے، اور مسجد وقت ٹھہر کر وہاں جا کر سامان اپنا رکھ کر مسجد وقت ٹھہر کر تعلیم شروع کر دی، تعلیم کرنے والے کتاب بھی ساتھ لے جائیں۔ تو اس طرح مسجدوں میں گشت کر کے جمع کرنا، گھروں سے مختصر ہدایات دے کر دعا کر کے روانہ ہونا، اور اجتماع گاہ میں پہنچ کر اپنے حلقے کے قیام کی جگہ پر قیام کر کے تعلیم شروع کر دینا۔ مشورے کا کوئی انتظار مت کرو، تعلیم شروع کرو، مشورہ ہوگا تعلیم کے ختم تک، تو تقریباً 12 بجے تک اپنے اہتمام کے ساتھ تعلیم کریں۔ 10 بجے سے پہنچنے تک 9:30-10 بج جائیں گے، تو اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر اپنی قیام کی جگہ پر پہنچ کر مسجد کا حلقہ لگا کر تعلیم شروع کرنا۔ تقریباً 12 بجے کے بعد پھر بیٹھنا ہوگا انشاءاللہ، آگے کے سارے کتاب لے کر جائیں، اور 6 نمبر کا مذاکرہ بھی کریں، کتاب بھی پڑھیں، 6 نمبر کا مذاکرہ بھی وہی حلقوں میں کریں۔ ایک جماعت بنائیں، اس اپنے حلقے کی ذمہ دار جماعت، جیسے پورے اجتماع کے لیے نگرانی والے بناتے ہیں، پورے اجتماع کے لیے تشکیل والے بناتے ہیں، تو یہ پورے اجتماع کے لیے نہیں بنے گی، اپنے اپنے حلقے کے لیے ایک جماعت 25-30 ساتھیوں چلائے، وہ سارے کام کریں، اس مجمع کی تشکیل بھی کرے، اس کی جماعت بندی بھی کرے، نئے لوگوں کو تیار کرے، آمادہ کرے، تشکیل کے موقع پر سب ساتھی تشکیل کریں، جو تیار ہو جائیں ان کو جماعتوں میں جوڑیں، تشکیل، اور بلکہ کو اعمال میں جوڑیں، فکر کریں کہ مجمع اعمال میں جڑے، جس وقت کا جو عمل ہو رہا ہے اس میں جڑے، تعلیم کے وقت پر تعلیم، بیان کے وقت پر بیان، تو مجمع کو تشکیل بھی کرنا، جو تیار ہو جائیں ان کو جماعتیں بنانا، اور اعمال میں مجمع کو جوڑنا، اور ذکر و دعا بھی وہیں کرنا۔ وہ چند آدمی وہ تخت کے پاس بیٹھ کے ذکر و دعا نہیں، چاروں طرف پنڈال ہے،
जिक्र दुआ हो, 2-3 आदमी उसके लिए भी मुतय्यन करो, वो भी तश्कील के ऊपर तश्कील करें, तश्कील के ऊपर जिक्र ना करें। मौलाना हमारे मियाजी मेहराब साहब कहते थे कि जब गश्त में जाओ तो जिक्र करो, लेकिन जब मुतकल्लिम बात करे तो उसकी बात सुनो, उसको जिक्र नहीं है, चल रहे हैं जिक्र करो, लेकिन जब कोई बिना और मुतकल्लिम बात कर रहा है तो उस वक्त जिक्र छोड़कर मुतकल्लिम की बात सुनो और अंदर से ये कहो कि ये जो कह रहा है ये हक है, सच है, उसका असर पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर भी पड़ेगा। जो मुतकल्लिम बात करे तो सुन के कहो ये हक है, ये कह रहा है हमारा मेरा साथी, ये हक है, ये सच है। तो जिक्र दुआ वाले तश्कील के ऊपर जिक्र दुआ में ना बैठे तो तश्कील करें। तो एक जमात बनाओ 25-30 साथियों की जमात, जो उतने हिस्से की जिम्मेदार, वो हल्का जितना हल्का है तुम्हारा, उस हल्के की वो जमात जिम्मेदार, वो तश्कील भी करे, तालीम भी करे और निगरानी भी करे, पहरा भी दे और सफ़ों उसको भी ठीक करे, और कोई खिदमत के लायक कोई साथी है उसकी खिदमत भी करे। ये सारे काम करते हैं। कुछ ज़रूरत पर तकबीर भी करें, उलमा आए हैं, खवास आए हैं, उनको भी अपने साथ ठहराएं, उनकी कुछ थोड़ी रियायत करें। उनके पास कुछ बेसर नहीं है, आप जरा ज़्यादा ले जाओ, एक कंबल ज़्यादा ले जाओ। और अपने किसी को ज़रूरत है, कोई खवास में आए हैं, वो बेचारों को पता नहीं होता, कभी नहीं आए थे, पहली बार आए हैं, तुम्हारे पास 2 कंबल होंगे, 1 कंबल उनको दे दो। हदीस में आता है कि जो अपने भाई के लिए बिस्तर बिछाता है उतने अमल पर अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर देता है। चाय पीने के लिए आप दे भाई, एक थर्मस ले जाओ साथ रखो, एक 4 प्याली चाय और लेकर आओ वहाँ से। तुम्हारे हल्के में कोई ऐसे हैं कि जिनको खवास हैं, जिम्मेदार हैं, मस्जिदों के जिम्मेदार हैं, उस वक्त आप चाय पिला दोगे तो वो आपको जिंदगी भर याद रखेंगे, वही इज्तिमा में इन्होंने लाकर हमको चाय पिलाई, हालांकि छोटी सी चीज़। तो ऐसी खिदमत, वो लाइन में लग के टिकट नहीं ले सकते खाने का, तो आप अपने साथ उनका टिकट लाकर उनको आप बैठे, मैं टिकट ला के देता हूँ, अपने साथ आप उनका भी एक टिकट ले लो। आलिम हैं, खवास हैं, मस्जिदों के जिम्मेदार हैं, सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, अगर आप टिकट ला कर उनको दे दोगे तो एक 50 रुपए का टिकट, लेकिन वो उसकी कीमत उस वक्त 50,000 की हुई है। जो खड़े होकर लाइन में नहीं ले सकते, आप खड़े होकर आप एक को दे दो, टिकट ले लो, 1 लाख उनको दे दो। ऐसी छोटी छोटी ये खिदमत है, खिदमत वो दिल लेती है, खरीद लेती है। तो एक जमात 25-30 साथियों की हल्के की। अच्छा, एक काम ये कि ये हमारे जो इंतजामी लाइन के लोग हैं, उन्होंने अपनी अपनी जगह बनाई हुई है अपना सामान रखने के लिए, अपने काम के लिए, ठीक है, उससे कोई हर्ज नहीं है, एतराज नहीं है, लेकिन पूरा हल्का जाकर वहाँ क़याम कर लेता है, उसको अपना ठिकाना बना लेता है। अरे भाई, तुम अपने हल्का वालों के साथ रहोगे तो तुम्हारा उनसे राब्ता होगा, तुम किसी कोने में जाकर बैठ जाओगे अपनी राहत सहूलत के लिए, तो तुम्हारे हल्के से जिनकी तुमने तश्कील की है उनसे क्या तुम्हारा राब्ता होगा। मसलन पानी वाले हैं, उन्होंने एक अच्छा खासा डेरा लगाया था वहाँ बेला, ठीक है, मना नहीं करते। अब खाने के जोन वाले हैं, सारा हल्का खाने के जोन में चला गया, थोड़ी सी अपनी राहत के लिए, भाई ठीक है, जो खिदमत में हैं और हैं वहाँ इंतजाम वाले, जो इंतजाम में हैं वो वहाँ रहें, लेकिन बाकी सारे हमारे जिम्मेदार साथी अपने हल्के के साथ रहेंगे तो हल्के से जो तुम्हारा मजमा आया है उसके साथ तुम्हारा राब्ता होगा, ताल्लुक होगा। हमारे जो पहले हमारे सूबे के 4 माही मशरे होते थे तो बसों में भर के जाते थे, तो एक अक्सर लोग कहते थे, हजरत हम ना ले जाको इज्तिमा में छोड़े सो, फिर वापस बस पे बैठने आए ना तभी तीनों मिले सो। शिकायतें आती थी, चलो 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 करको तश्कीला करको अपना बसा में भर को ले लेते, वहाँ उतारना को ये लोग कहाँ गए कि मालूम नहीं हमें। फिर इन्होंने मिले सबको तो वापस आने के टाइम को बस पे हम बैठे ना, तब नजर आए, उन्होंने 3 दिन नजर नहीं आए, कहाँ थे तो वो पुराना के पंडाल में।
تھوڑی سی اپنی راحت کے لیے ہم اپنے وظیفے کو چھوڑ دیں گے تو ہمارا کیا اس رفت پیدا ہوگا؟ ہاں جن کے ذمہ کوئی انتظامی کام ہے وہ رہے ہیں وہاں ہر وقت رہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حلقوں کے ذمہ داروں کو اپنے حلقے کے مجمع کے ساتھ رہنا چاہیے، جبھی تمہارا ان کے ساتھ جوڑ پیدا ہوگا، تعلق پیدا ہوگا۔ ہم وہاں جا کے الگ الگ اپنی 1.5 یونٹ کی مسجد نہیں بنانا۔ تو یہ جماعتیں اگر نہیں بنی ہیں ابھی بنا لو، آج بنا لو، آج کے اجتماع والے اور یہ جو بیرون والے ہیں، مختلف زبانوں والے ہیں، ان کو بھی لانے کا فکر ہے۔ اور ایک ضروری بات یہ ہے کہ جن کے اجتماع اگلے ہفتے ہونے والے ہیں، ابھی اس کے میسور روڈ والے اور رسکوٹے والے، وہ اپنے حلقوں کے لیے تشکیل کی جماعت بن رہے ہیں۔ گزشتہ منگل کو بھی میں نے عرض کیا تھا، ہو سکتا ہے انہوں نے بنائی ہوگی، نہیں بنائی ہے فوراً تشکیل کی جماعت بنائے، تشکیل کی جماعت بنا کر وہ اپنے پورا وقت فارغ کر کے محلوں میں جا کر جماعت بندی کا کام کریں۔ کوئی کمزوری ہے جماعت اس کو مکمل کریں، تو تشکیل کی جماعت جو پورا وقت دے، حلقے کے سارے مسجدوں میں جائیں، محلوں میں جائیں، وہ جماعت یہ ہوسکوٹے والے میسور روڈ والے بنے۔ تمہارا وقت وہ گزر گیا، اب تمہاری تو وہ حلقے کی جماعت بناؤ تو حلقے میں سارا کام کرے۔ اچھا ایک بات بتاؤ بھائی، یہ جماعت میں جانے والے حلقوں میں ٹھہریں یا ان کو الگ ٹھہرایا جائے، کیا مناسب ہے؟ بتاؤ بھائی، ان کا حلقوں میں ٹھہرنا مناسب ہے یا ان کو الگ ٹھہرایا جانا مناسب ہے؟ حلقے میں ٹھہریں گے تو سب آتے ہیں، اس وقت ہم کو جوڑیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور تجوید کے حلقے لگانا، پھر اس کے بعد عزائم کے موقع پر ذمہ دار ساتھی اپنی مسجد والوں کے ساتھ بیٹھ کر عزائم کریں، تبھی جا کے یہ مجمع عزائم کر کے جائے گا، جب ذمہ دار وہاں موجود ہوں گے۔ جب ذمہ دار نہیں موجود نہیں ہوں گے کیا تم کرے گا وہ؟ اور کوئی بات ہے بھائی؟ اسی علاقے میں ماشاء اللہ بہت ہوتا ہے ابھی ہمارے سارے، تو یہ 25-30 کی جماعت بنانا، اور یہ پرچہ جو میں نے ابھی مذاکرہ کیا ہے، یہ پرچے میں بھی یہ باتیں ان کو لکھا گیا ہے، یہ پرچے بھی آپ کو دے دیں گے، اس کا مذاکرہ پھر سے کر لیں اور کر کے پھر وہ جماعت بنائیں، ابھی بنانا جماعت۔ اور جو 2 حلقے ہیں مزید، جو 2 حلقے مزید ہیں میسور روڈ اور ہوسکوٹہ، وہ لوگ اپنے حلقوں میں تشکیل کی جماعت بنائیں، پورا وقت دے کر محلہ محلہ جا کر جماعتوں کو مکمل کریں، کوئی کمی ہے اس کو پورا کریں۔ اب پہلے ذرا بیٹھو، پہلے یہ رزاق صاحب پڑھ لے کے حلقے یہ اوپر جو حلقہ وار بیٹھو، اور اپنے خطے کی جماعت 25 سے 30 کی بناؤ، اور یہ مذاکرہ کرو کہ اس جماعت کا کام کیا ہے۔ اور باقی 2-3 حلقے